کاش میں نماز پڑھ لیتا۔ ایک عبرتناک کہانی۔ علی ایک تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ایک درمیانے درجے کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر اس کے والدین نے اسے ہمیشہ بہترین تعلیم، تربیت اور سہولتیں فراہم کیں۔ علی نہایت ذہین تھا، اسکول اور کالج میں ہمیشہ اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوا اور پھر بڑی کمپنی میں اچھی ملازمت حاصل کر لی۔ لوگ اس کی قابلیت اور انداز کو سراہتے اور علی دنیاوی لحاظ سے ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ لیکن علی کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی: نماز۔ اس کے ماں باپ دیندار تھے، خاص طور پر اس کی ماں۔ وہ ہمیشہ علی سے کہتی، بیٹا، دنیا کے ساتھ دین بھی ضروری ہے، اللہ کی عبادت کو نہ بھولو، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ علی سر ہلا دیتا، لیکن مصروفیت کا بہانہ کر کے بات کو ٹال دیتا۔ دفتر سے آ کر تھک جاتا، دوستوں کے ساتھ مصروف رہتا، کبھی موبائل تو کبھی انٹرنیٹ اور کبھی تفریح میں گم ہو جاتا۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، نماز تو نیک لوگوں کے لیے ہے، وہ اکثر یہی سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا۔ ایک دن علی کی ماں نے بہت درد سے کہا، بیٹا، دنیا کا امتحان پاس لیا، مگر اگر قبر کا سوال لایا تو؟ علی نے مسکرا کر کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جوان ہوں، بعد میں سب کر لوں گا۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر علی کو سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ دل کا شدید دورہ تھا، موت واقع ہو چکی ہے۔ سب کو یقین نہ آیا، ماں پر قیامت گزر گئی، باپ کی آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ رشتہ دار اور دوست حیرت میں تھے کہ اتنی کم عمر میں اتنی اچانک موت۔ نماز جنازہ ہوئی، علی کو قبر میں اتارا گیا۔ سب لوٹ آئے، مگر علی کی حقیقی آزمائش شروع ہوئی۔ قبر میں جب فرشتے آئے، ان کا رعب، ان کی آواز اور اندھیری تنہائی نے علی کو لرزا دیا۔ پہلا سوال ہوا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ علی نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر زبان پر سکت نہ تھی۔ پھر پوچھا گیا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دماغ سن ہو چکا تھا، علی کچھ بول نہ سکا۔ پھر سوال ہوا، میں کن تقول فی حاضر رجل، اس شخص نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ علی کی نظریں جھک گئیں، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اور پھر ایک سخت سوال آیا، کیا تم نماز پڑھتے تھے؟ قبر لرز اٹھی، فرشتوں کی آواز گونجی، تیری نماز کہاں ہے؟ علی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموش رہا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل میں پشیمانی کی آگ لگی تھی۔ وہ صرف ایک جملہ بار بار دہراتا رہا، کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں نماز پڑھ لیتا۔ قبر اندھیری ہوتی گئی، عذاب کی شدت بڑھتی گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ، اچھی تعلیم، بہترین نوکری، سب بے فائدہ ہو گئے۔ کوئی عمل نہ تھا جو اسے بچا سکتا۔ دنیا میں جس ماں نے اسے 1000 بار جگا کر نماز کے لیے بلایا تھا، آج وہ ماں قبر پر آ کر رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ سبق، یہ کہانی صرف علی کی نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج ہم دنیا کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے عظیم فرض کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی۔ نماز وہ عمل ہے جس کا سب سے پہلا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو سب بیکار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اور کفر و شرک کا درمیان فرق نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم بھی علی کی طرح کہنے پر مجبور ہو جائے، کاش میں نماز پڑھ لیتا، ہم ابھی سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے ہدایت مانگیں۔